كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دونوں جہان کے آقا و مولا مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی. ہم اس دنیا میں آئے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. جو لوگ پیدا نہیں ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے نہیں جن لوگوں کو بنایا وہ لوگ چونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بنایا ہی نہیں گیا. اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق جو لوگ دنیا میں نہیں آئے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے بچ گئے. ان کے لیے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. لیکن جو لوگ دنیا میں آئے پیدا ہوئے پیدا کیے گئے. دنیا میں آنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمیں زندگی دی. اللہ نے ہمیں عقل و خرد دی. ایمان عطا فرمایا. یہ سب اللہ کی بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ نیکی کا کام کرو شیطان سے بچو میری عبادت کرو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں شیطان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور اپنے نفس سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. شیطان اور نفس سے مقابلہ کیے بغیر یہ جو ہمارے دو دشمن ہیں ایک تو شیطان ہے اور دوسرا نفس امارہ ہے انٹرنل پاور ہے. یہ دو دشمن ہیں. ایک ہمارا دشمن جو ہے وہ انٹرنل ہے ہمارے اندر ہے. ایک دشمن جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے باہر ہے. ہمیں ان دو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ان دو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بعد ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں. عبادت یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جن پر فضل ہوتا ہے ان کے لیے آسان ہے لیکن ہر آدمی کے لیے آسان نہیں. عبادت آسانی سے نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اتنی ایزی نہیں آسان نہیں کہ ہر آدمی جو چاہے عبادت کر دے جو چاہے ریاضت کر دے. اس کے لیے کچھ کوشش کی ضرورت ہے. قوت ارادی جس کو ول پاور کہتے ہیں. ول پاور
کو استعمال کیجیے، اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کیجیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ مجھے اللہ نے پھر یہ جمعۃ المبارک عطا فرمایا، میں آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ شیطان کے ہاتھوں تباہ ہو جائے، شیطان اس کو تباہ و برباد کر دے، اپنے نفس کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جائے، وہ گناہ کرے، تو اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، آدمی اگر فزیکلی طور پر اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہاسپٹل ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے، اس کے لیے سرجن ہے، اس کے لیے آپریشن ہے، اس کے لیے دوا ہے، کلینک ہے، یہ تمام باتیں جتنی ہیں یہ فزیکلی جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے یہ اتنے علاج ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہوں کا بیمار ہو، یاد رکھو بیماری کی بہت سی قسمیں، ایک وہ بیماری ہے جو فزیکلی طور پر ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن ایک وہ بیماری ہے جو مذہبی طور پر آدمی بیمار ہے، یعنی خدا کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو اگرچہ آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، وہ آدمی بہت طاقتور ہے، ہیلتھی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ قدرت میں وہ آدمی بیمار ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا کہ زندہ اور مردے میں فرق کیا ہے؟ زندہ کس کو کہتے ہیں اور مردہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو مردہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی روح نکل گئی، اور جو آدمی مر گیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، لیکن حدیث کی جو گائیڈنس ہے اور حدیث کی جو ہدایت ہے، حدیث میں مردہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہیلتھی ہے، بہت اچھا کھانا پینا کھاتا ہے، اس کا پرفیکٹ ہیلتھ رکھتا ہے، وہ بہت اچھی اس کی صحت اور تندرستی ہے، اگر وہ خدا کو یاد نہیں کرتا تو حدیث کہتی ہے کہ یہ آدمی مردہ ہے۔ اور ایک آدمی اگرچہ بیچارہ وہ کمزور ہے، وہ ہیلتھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے۔ یعنی خدا کو یاد کرنے والا اگر وہ مر بھی جائے تو پھر بھی زندہ ہے، اور خدا کو جو یاد نہیں کرتا وہ اگر زندہ ہے تو پھر بھی مردہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ جب انسان کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے جب آدمی کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کی، تو اب اس کا علاج کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ میرے دوستو، دنیا کے ہاسپٹل میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، انجیکشن لے کر ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس کے علاج کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی۔ یاد رکھیے، گناہ کرنا یا نہ کرنا اس سلسلے میں 3 پوزیشن ہے، 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جو پیدائش سے لے کر کے اور قیامت تک گناہ ہی نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، اور یہ فرشتوں کا گروپ ہے، یہ اینجل گروپ ہے، فرشتوں کا گروپ ہے جو گناہ ہی نہیں کرتا، جب سے وہ پیدا ہوئے اور قیامت تک فرشتے گناہ نہیں کریں گے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، یہ فرسٹ کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو کبھی بھی نیکی کا کام نہیں کرتے، ہمیشہ گناہ کرتے۔ فرسٹ کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو کبھی بھی گناہ نہیں کرتے،
اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ہمیشہ گناہ کرتی ہے. یہ شیطان کا کام ہے. یہ نیکی کبھی نہیں کرتا. یہ جب سے یہ راندے درگاہ ہوا اور جب سے یہ خدا کی اس نے نافرمانی کی, یہ برا کام کرتا ہے. تو ہمیشہ گناہ کرنا یہ شیطان کا کام, گناہ کبھی نہیں کرنا یہ فرشتے کا کام. 2 کیٹیگری ہوئی. اب تیسری کیٹیگری جو ہے وہ انسانوں کی. تیسری کیٹیگری میں ہم لوگ ہیں. تیسری کیٹیگری یعنی گناہ, تیسری کیٹیگری انسانوں کی ہے. اس کیٹیگری میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ گناہ کرنا اور گناہ کا ہونا یہ انسانوں سے ہوتا ہے. لیکن شیطان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ شیطان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے وہ اکڑتا ہے, وہ غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, گناہ کے اوپر وہ قائم رہتا ہے. لیکن بندے مومن اور انسان کا کام یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے, گناہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے ہونے کے بعد اس کو اللہ سے شرمندہ ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. توبوا الی اللہ جمیعا. توبہ کرنے, توبہ کا مطلب یہ پلٹنا. توبہ کا مطلب ہے کہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف آنا, ایک کنڈیشن کو چھوڑ کر دوسری کنڈیشن کو اختیار کرنا, یہ ہے توبہ. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈارک کو چھوڑ کر لائٹ کی طرف آنا, گناہ کو چھوڑ کر ثواب کی طرف آنا, برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا. یہ ہے توبہ اور یہ انسان کا کام ہے. انسان گناہ اس سے ہوتا ہے, لیکن انسان وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے ہو جانے کے بعد فوراً یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, الہ العالمین مجھے معاف کر دے, مجھ سے گناہ ہو گیا. اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے, اللہ سے عرض کرے کہ الہ العالمین ہم سے گناہ ہو. میرے دوستو, سرکار دو عالم فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچے دل سے اگر کوئی آدمی گناہ سے توبہ کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا, یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے. توبہ کرنا یہ ایمان والوں کا کمال ہے. جو ایمان والے ہیں, جو اہل حق ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واستغفر لذنبک, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا. روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ 100 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے. حالانکہ میرے آقا وہ تو معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, وہاں تو گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں. ان کے قدموں کی برکت سے تو ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اس کے باوجود حضور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے کہ میں روزانہ کیا پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ روزانہ پڑھا کرو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, معلوم یہ ہوا کہ گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً اس کو اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے, اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. خوب یاد رکھیے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے. ایک آدمی گناہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں وہ گناہ نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. ایمان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان کا آخری اسٹیج یہ ہے کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکے، توبہ کرے کہ الہ العالمین ہم سے گناہ ہو گیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ سچ پوچھیے تو یہ گناہ سے جو بچنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے. شیطان معلم الملکوت تھا، تمام فرشتوں کا گائیڈ تھا شیطان، لیکن آپ نے دیکھا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس سے گناہ ہوا اور وہ تمام جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی گناہ سے اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ محض علم کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے گا، محض اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے بچ جائے گا، تو یاد رکھو گناہ سے آدمی صرف علم کی وجہ سے نہیں بچ سکتا. گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کے کرم کی ضرورت ہے. اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اگر ہو تو پھر آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے. پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کا ان پر فضل و کرم ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کی حالت تو یہ ہوتی ہے داش کہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ بندے رہتے ہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے. اور ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے بندوں کی جس کو فارسی میں کہتے ہیں گداش، یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا، تم آزاد ہو جاؤ جو مرضی آئے کرو. میرے دوستو، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے دو لڑکے، ایک باپ ہے جن کا دو لڑکا ہے، ایک لڑکا اس کا اوبیڈینٹ ہے، ایک لڑکا فرما بردار ہے. تو جو فرما بردار لڑکا ہوتا ہے باپ اس کو اچھی باتیں بتاتا ہے، بیٹا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ہر وقت. جو شاگرد نیک ہوتا ہے استاد اس کو ہمیشہ اچھی بات بتاتا ہے. جو مرید نیک ہوتا ہے پیر ہمیشہ اس کو اچھی بات بتاتا ہے. دیکھو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر بیٹا آزاد ہو، نافرمان ہو، تو باپ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جو مرضی آئے تمہاری کرو، کیونکہ وہ نافرمان ہو چکا ہے. یہی حال بندوں کا ہے. اگر بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ جو مرضی آئے. اور پھر ہوتا کیا ہے میرے دوستو؟ جب زندگی کے آخری سٹیج پر وہ پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید. قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. ایک آدمی زندگی پر گناہ کرتا ہے، زندگی پر وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جب خدا کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑتا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی لیے بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا، بعض بزرگ ایسے تھے اللہ اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ان کو کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی ہوئی. جب وہ اچھے ہو گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ جبریل امین سے انہوں نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اے جبریل میں اچھا ہو گیا مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. جبریل نے کہا کہ حضرت آپ اچھے ہو گئے، اللہ نے آپ کو شفا دی تو آپ کو خوشی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے جبریل جب میں بیمار تھا، جب میرے بدن میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے روزانہ پوچھتا تھا کہ اے ایوب تمہارا حال کیا ہے، اے ایوب تم کیسے ہو؟ اللہ روزانہ پوچھتا تھا. اور جس دن سے میں اچھا ہو گیا ہوں اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا نہیں کہ تم کیسے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت بھی دیتا ہے، اس کو پریشانی بھی دیتا ہے. مصیبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتا ہے.
اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دوستی کی کیٹیگری سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے، کیونکہ جو اللہ کا دوست ہوگا ہر حال میں وہ اپنے اللہ کو یاد کرے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چیک کریں، ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چیک کریں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور یاد رکھو، توبہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرمایا، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور۔ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو جب حضور ایسا فرماتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو سمجھ لیجیے ہم لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو کنفرمیشن ہے، یہ جو استقامت اور مضبوطی ہے، یہ ہے مین پوائنٹ۔ جب تک آدمی کے دل میں مضبوطی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ مضبوطی ضروری ہے، اور مضبوط آدمی کو اتنا ہونا چاہیے، اللہ اللہ کتنا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں، آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر قبر سے کوئی مردہ اٹھے، قبر سے کوئی مردہ نکل کر آئے اور آن کر شریعت کے خلاف یا دین کے خلاف کوئی بات کرے، تو آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ شیطان ہے، لیکن دین کی جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ آدمی کا دین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن آدمی کو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے وعدے پر آدمی کو قائم رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ جو لوگ دین پر، وعدے پر اور ایک راستے پر رہتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ راستہ بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ راستہ، شام کو کچھ، 2 دن کے بعد کچھ، تو میرے دوستو ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی دھرم ہے۔ یہ لوگ تماشائی ہیں، یہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، یہ لوگ بازاروں میں چلنے والے ہیں، جیسے بازار میں آدمی تماشا دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارا دین تماشا نہیں ہے، ہمارا دین حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے اسی راستے پر ہم قائم رہیں اور اسی راستے پر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جمعۃ المبارک مجھے عطا فرمایا، اور پھر مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں اور آپ لوگوں سے میں ملاقات کروں، اور مجھے یہ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آئندہ جمعۃ المبارک بھی مجھے حاضری کا موقع ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو پھر میں کچھ عرض کروں گا، اور غالباً آئندہ جمعہ اس موریشس میں میرا آخری جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سلامت رکھے، اور اس طرح سے مجھے اور آپ کو مجھ سے ملنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔